کہ یہ قبر کا جو عذاب و ثواب ہے نا، یہ وہ نہیں جو مکمل حساب کے بعد ہوگا کہ لوگوں کو دوزخ یا جنت میں بھیجا جائے گا۔ وہ تو ہے جیسے عدالت میں کارروائی ہونے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو جیل بھیجا جائے تو کس وارڈ میں بھیجا جائے، سزائے موت دی جائے، وہ قیامت کے دن۔ اب یہاں سوال، میں پہلے قبر کی طرف پھر آتا ہوں، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ حساب کرتا جاتا؟ جو مرا اس کا حساب سارا کر دیا جائے، جنت دوزخ میں بھیج دیا جائے۔ یہاں جو بات سمجھنے کی نا میرے دوستوں بھائیوں بہت نازک ہے۔ ہمارے ذہن میں ہے نیکی بدی صرف موت تک، کہ ہم نے جو کیا نیکی بدی وہ ہے نہیں، کھاتا چل رہا۔ جیسے میں نے قابیل کا کہا نا کہ اس نے قتل کیا، قتل اس کے ابھی رکے نہیں، قیامت تک جتنے ہوں گے اس کے کھاتے میں درج ہونے۔ اس لیے میزان لگنی ہے جب یہ کارخانہ روکا جائے گا۔ ہم یہاں جمع ہیں، ڈاکٹر حضرات نے مجھے بلایا، کوشش کی لوگوں تک دین پہنچے۔ اب جس تک یہ پہنچے گا، جو بچے آگے پہنچائیں گے، یہ نیکی قیامت تک میری اور ان ڈاکٹر حضرات کی چلتی رہے گی۔ یہ اللہ جانتا کہاں کہاں یہ بچے لے کر اس تربیت کو جائیں گے۔ اس لیے نہ نیکی کا پتہ چلتا، اللہ تعالیٰ نکتب ما قدموا وآثارا، ہم وہ بھی لکھتے ہیں جو زندگی میں تم نے آگے بھیج دیا، اور ہم وہ بھی لکھتے ہیں جو بعد میں تمہارے نشانات رہ گئے، اچھے یا برے۔ بری مثال کسی ٹیچر نے قائم کر دی، اب دوسرے لوگ بھی بگڑ گئے، وہ سارا اس کے کھاتے میں جائے گا کہ یہ تیری حرام زدی سے یہ بری رسم چلی۔ اور اگر نیک چیز کسی استاد نے بچوں کو سکھا دی، وہ آگے سے آگے جہاں تک جائیں گے اس کو بھی پھل ملے گا کہ اس کا لگایا وہ بوٹا۔ اس لیے قیامت جب تک نہیں آتی، کارخانہ سٹاپ نہیں ہوتا، یہ کھاتا نہیں پتہ چل سکتا کہ اس کی نیکی کہاں کہاں کس رنگ میں گئی، برائی کہاں کہاں دنیا میں پھیلی۔ اب ہٹلر حرامی کو مرے کتنی مدت ہوگی، مگر اس نے ایسا کیا کہ یہ مہنگائی اور دنیا میں یہ خون خرابے شروع ہو گئے۔ اب اس کے مرنے سے قصہ ختم نہیں ہوا، یہ سارا اس کے کھاتے میں جائے گا۔ قیامت کا حساب کتاب تو اس لیے رکھا گیا کہ جب یہ کارخانہ روکا جائے گا پھر ہر شخص کی میزان بنے گی کہ اس نے کمایا کیا ہے اور برباد کیا کیا۔ اب قبر میں جو ہوتا نا، یہاں وہ حساب کتاب نہیں، یہاں تو سادہ کاغذ دیکھے جاتے ہیں کہ اس کو حوالات میں بند کیا جائے، جیل نہیں گیا، جوڈیشل جیل جو ہے نا مقدمہ بھگتنے کے بعد، وہ قیامت، ابھی صرف حوالات میں بند کر کہ یہاں یہ رہیں، ہے وہ بھی ذلت کی زندگی، وہاں کوئی خوشی نہیں۔ اور جو دوسرے ان کو سمجھ لیں جیسے ریسٹ ہاؤس میں آتا، کوئی شربت وغیرہ پلایا، مگر اصل دعوت جو ہے ابھی تیار ہو رہی۔ یہ فرق سمجھ لیں کہ جنت دوزخ جو ہے وہ اصل ہے فیصلے کے بعد، کہ یہ جوڈیشل جیل میں کہاں جاتا ہے یا جنت میں کس درجے کا مستحق ٹھہرتا۔ اور یہ جو ہے صرف کچھ آرام میں ٹھہرائے ہوئے مہمانوں کی حیثیت، وہ گیسٹ ہیں، مہمان ہیں، ٹھہرے ہوئے، خوشبوئیں آ رہی، ٹھنڈی ہوائیں، وہ بیچارے حوالات میں بند ہیں، مصیبتوں میں۔ اب جو ہے قبر کا وہ صرف اتنا ہی، مکمل حساب و کتاب وہاں ہی ہوگا۔ حوالات اور جیل سمجھ لیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ حوالات صرف بند کیا ہوا تفتیش کے لیے، اور جیل ہے مقدمہ چلے گا، جرم کس نوعیت کا، پھر سزا سنائی جائے گی۔ جی بہت اچھا سوال ہے، ایسے سوال پوچھ لینے چاہیے۔ ہمارے ہاں تو حوالات میں ضروری نہیں ہے کہ مجرم ہو، یہ حوالاتی بری بھی ہو سکتا ہے اور اس سے سزا بھی ہو سکتی ہے۔ قبر کا جو حوالاتی ہے، کیا وہ بھی مشکوک حیثیت میں ہوگا؟ اور جو ریسٹ ہاؤس میں ہوگا، کیا اس کی بھی واپسی دوسری طرف ممکن ہوگی؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی۔ وہاں جو ہے نا وہی حوالات میں ہوگا جو سزا کے لائق ہے، مقدمہ تو بعد میں چلے گا نا، جائیں کاغذ جب دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں چیزیں، جو لائق ہے جس کا انجام برا ہوگا وہی جائیں گے، مشکوک نہیں۔ وہاں دنیا کا حال ہے کہ یہاں پوری واقفیت نہیں نا، بیچارے پولیس والے بھی ایمانداری سے بھی مجبور ہوتے ہیں، کیا پتہ مجرم ہے یا نہیں۔ وہاں تو صاف صاف فرشتوں کا سارا ریکارڈ اس کا مانو، وہاں وہی حوالات میں روکے جائیں گے جن کا آخری انجام برا ہے، اور ریسٹ ہاؤس میں وہی ہوں گے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت دوزخ کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے، مگر جب قبر کی بات ہوتی تھی تو اتنا روتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لوگوں نے کہا آپ اس کے بارے میں بہت پریشان، اور فرمایا یہ آخرت کی منظروں میں سے پہلی ہے، یہاں ہی پتہ چل گیا اگر حوالات میں بند ہے تو آخری انجام تو اس سے برا ہوگا، اور جو ادھر مہمان خانے میں ٹھہرا، خوشی کی بات ہے کہ آگے اس کا انجام اچھا ہی ہونے والا، پہلے ہی چھانٹی ہو جاتی ہے۔ مگر درجے جو الاٹ ہوں گے نا، کیونکہ جنت بھی ہمارے ذہن میں ہے کہ صرف ایک ہی باغ ہے، یکساں ہی نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 100 جنت ہے، 100۔ اور وہ جنت بھی یہ نہیں کہ یہ اور دوسری منزل جیسے بینکوں کی عمارتیں، یہ زمین جیسی ہے، یہاں جنت، جتنا فاصلے پر آسمان ہے وہاں دوسری اتنے ہی فاصلے پر تیسری، 100، اور سب سے آخری ہے فردوس۔
اس لیے اللہ کا جہان غیر محدود، ہم نہیں جان سکتے۔ اور اب تو جوں علم ترقی کر رہا، چلو ان ڈیریوں کی وجہ سے جو دوربینیں ایجاد ہو رہی ہیں، یہ خود مانتے ہیں کہ ہمیں کائنات کی وسعت کا کوئی پتہ نہیں، کتنی کہکشائیں، کتنے جان۔ اس لیے جنت کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ 100 کیسے دنیا بن گئی، تو آخری فردوس ہے۔ اب جو جنت میں جائیں گے ان کا بھی فیصلہ ہوگا کہ نیچے کی جنت میں رہیں، دوسری میں رہیں، اور انبیاء اور رسول جو ہیں وہ آخری میں ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فردوس کی جو چھت ہے نا، اور اللہ کا عرش ہے اوپر، اس کے نیچے وہ جگہ جو ہے اس مقام کا نام ہے الوسیلہ، اور وہ صرف ایک بندے کو ملے گی پوری مخلوق میں سے۔ تو آپ نے فرمایا امید تو ہے کہ وہ بندہ میں ہی، مگر تم میرے لیے نماز اذان کے بعد دعا کرو صلی اللہ علیہ الوسیلہ، جب اذان ختم ہو تو میرے لیے تم وسیلہ، وہ مقام مانگا کرو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آتے محمد علیہ الوسیلہ، کہ وہ مقام بلند جو اللہ کے قریب ہے اللہ حضور کو دے۔ فرمایا میں پھر تمہاری سفارش کروں گا، اگر تم میرے لیے دعا کرتے رہے میں شفاعت کروں گا۔ تو اس لیے جیسے مہمان خانے میں ٹھہر گئے لوگ، مگر آگے جو منظر ہے نا، یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ کس سٹوری پر یہ جائے، اور مجرموں کا بھی ہوگا کہ کس وارڈ میں نے بھیجا۔ جہنم بھی بہت درکات، بڑے طبقے اس کے، اللہ پناہ دے، کہیں سختی ہے کہیں نرمی۔ اس لیے بعض وقت لوگ پوچھتے ہیں یہ کافر ہیں، ان میں سے کئی شریف آدمی، کافر ضرور ہیں مگر شریف ہیں، ہسپتال بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں۔ تو یہاں بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ یار کافروں کو آگ میں اللہ ڈال دے، تو آگ میں تو جائیں گے کیونکہ کافر ہیں، باغی ہے اللہ اور رسول کے، مگر وہاں بھی وارڈ ان کے لیے جو ہے نرم ہوگا۔ کئی ایسے ہوں گے جن کی صرف جوتی آگ کی ہوگی، باقی وہ بچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ بالکل انصاف کے ساتھ معاملہ کرے گا کہ کس سزا کے یہ لائق ہے۔ جی لوگ ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں جن کا کوئی حد نہیں، نہ لوگوں کو پتہ کہاں جاتی ہے کہاں نہیں جاتی۔ آپ کو جو فکر کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد نتیجہ سامنے آنا شروع ہو جاتا، اچھے آدمی کو اچھے نتائج نظر آنے شروع، بد کو مصیبت سے واسطہ پر، اس کی فکر نہیں کرتے کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ بھائی جب جائیں گے آپ کو خوب پتہ چل دے گا، آنکھیں کھل جائیں گی کس طرح ہوگا۔ باقی یہ سوال جو کرتے ہیں نا طاہر صاحب، آگے یہ لوگوں نے کیا روح چلی، روح کہاں چلی جاتی؟ جھوٹ بولتے، روح یہاں ہی ہوتی، جاتی آ جاتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس وقت فرشتوں کی ایک جماعت روح قبض کرنے کے لیے آتی، ایک فرشتہ نہیں۔ یہ جو سوال کرتے ہیں نا کہ جی ملک الموت جو اکیلا اتنے جہانوں کی روح قبض کرتا، اور اس سے پھر آگے حاضر ناظر نکالتے ہیں کہ جب ایک فرشتہ یہ کام کر سکتا ہے، یہ ساری غلط بات سے غلط بات نکالنے والی بات ہے۔ ان گنت فرشتہ توفتہم الملائکہ، کروڑوں فرشتے ہیں جو موت پر مقرر ہیں جانیں نکالنے، قرآن بڑا ہوا، اور ایک کی جان نکالنے کے لیے دستہ، ایک انسپیکٹر آتا، ساتھ اس کی پولیس ہوتی، وہ اتنی دور بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک کہ شخص کی نظر جاتی، وہاں بیٹھ جاتے ہیں باقی سارے فرشتے، یہ دیکھتا ہے بتا نہیں سکتا، وہ آتا ہے پھر ان کا انچارج دعا کر، اس کو نہ اگر نیک ہے جنت کا خوشبودار ہوا۔ یہ ساری حضرت برائے ابن آدم کی روایت کئی صفوں کی ہے، تو کبھی سنانی چاہیے تاکہ یہ مسئلے بھی حل جائیں، لوگوں کو پتہ بھی چلے کیا بنتا ہے۔ خوشبودار مار سنگاتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ چالا پاکیزہ روح اپنے اس رب کی طرف جو تجھ سے خوش ہے تو اس سے خوش ہے، خوشی خوشی رخصت ہوتا، سلام کہتے اس، وہ نکالتا ہے ریشم کے رومال میں اس کو لپیٹتا، پھر وہ دوسرے فرشتے آگے آ جاتے ہیں، وہ اس سے لے لیتے، چل پڑتے ہیں سارے، خوشبو پھیلتی جاتی ہے، جہاں جہاں سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں مرحبا اے پاک روح، تیرے آنے سے ہمارے دماغ معطر ہو۔ پہلے آسمان پر جاتے ہیں، دروازہ کھلواتے ہیں، دوسرا تیسرا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا اندراج علیین میں کر دو، اور روح واپس دنیا پر لے۔ اس کا نہیں ذکر کرتے، جاتی آتی کا نہیں ذکر کرتے، بس اسی وقت وہاں لے کر واپس زمین پر لے جاؤ، یہاں سے پیدا کیا، یہاں ہی رہے گا، یہاں سے اٹھاؤ، اس لیے وہ روح آ جاتی ہے یہاں واپس۔ بالکل صحیح حدیث میں جو برا ہے اس کی روح لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، بدبودار رومال، ڈراؤنی شکلیں، کانپتی ہے روح، وہ گندے رومال میں لپیٹ لے، پھر دوسرے فرشتے لے لیتے، دروازے نہیں کھولتے، کاش کم بخت کو نیچے پھینکو، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، تو نیچے پھینک۔ تو روحیں جو کہتے ہیں نا چلی جاتی ہیں، چلی جاتی کے آگے جو کہ واپس آ جاتی، یہ بالکل مکمل حدیث حضرت برائے ابن عازب رضی کی پڑھنا چاہیے یہاں۔ اب بعد میں کیا ہوتا کہ جب اس میں وہ باقی جیسے ابن قیم کہتے ہیں نا کہ آدمی خواب کی حالت میں جب روح کا تعلق تھا اس سے، مگر وہ اس طرح نہیں اٹھتا بیٹھتا جس طرح زندہ ہوتا۔
حالانکہ خواب میں دیکھتا ہے ایسے ہی ہے کہ میں اٹھ کر بیٹھا، میں نے عمرہ کیا، میں جہاز میں سوار، سب چیزیں نظر، وہی جسم وہی سب کو نظر آتا. یہ ایک نمونہ ہے دنیا میں خواب اس حالت. روح کا تعلق قائم کر دیا جائے، اس طرح ہی سچ مچ اٹھ کر جس طرح آپ بیٹھتے ہیں پھر تو کھانا پینا شروع کر گھر کو آ جائے، نہیں، ریموٹ کی طرح ایک تعلق ہو جاتا ہے روح کا، جس سے وہ سوال سمجھتا ہے، جواب دیتا ہے، اس کو دکھ سکھ محسوس ہوتا ہے. بعد میں پھر جب جسم گھر سر جاتا ہے اس کے بعد کہاں جاتی روح، اس کے بارے میں کئی چیزیں. شہید کی ہے تو وہ پرندوں کے پوٹوں میں، انبیاء کی ہے وہ اعلیٰ علیین میں، عام لوگوں کی جو ہے وہ ابن عبد البر فرماتے ہیں یہاں ہی قبر پر لاتی، وہاں اس کی روح ہے، اس لیے وہ کہیں نہیں گئی، وہاں سلام بھی سنتی ہے، جواب بھی دیتے. تو یہ لمبے چوڑے مسئلے جو ہیں ان کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، روح واپس دنیا میں آ جاتی، یہ اس حدیث پاک میں صاف ہے. بس انہوں نے جو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ فرشتے پوچھتے ہیں اس سے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا، اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا. اس سے انہوں نے سمجھا کہ عربی زبان کے مطابق جب کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں تو کوئی ہے نا سامنے جس کے بارے میں ھذا الرجل کرے، ھذا اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے، اس لیے پاس ہی آپ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. اس سے انہیں یہ سمجھ آئی اور وہ اس پر جم گئے. اب اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے مولانا لکھتے ہیں احمد یار کہ جو نا ارشاد الساری میں علامہ کسرانی نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں تو کہتا کہ مومنوں کے لیے یہ بہت بڑی بشارت، بشرا عظیم، مومن کے لیے بہت بڑی بشارت. مگر یہاں انہوں نے غلط بات یہ کی کہ اس کے آگے انہوں نے کسرانی رحمۃ اللہ نے لکھا تھا اگر یہ بات ہوتی تو مومن کے لیے بڑی بشارت تھی، مگر اس بارے میں دین میں کوئی چیز ثابت نہیں، اور جنہوں نے حاضر رجل سے نکالا وہ عربی زبانوں کا ساتھ نہیں دے. اس کے لیے کسی شے کا سامنے ہونا ضروری نہیں، بے شک وہ دور ہو، نظروں سے اوجھل ہو، مگر اس آدمی کے ذہن میں ہو کہ کس کا پوچھ رہے ہیں. جیسے اس حدیث میں بھی آتا کہ جب وہ پوچھتے ہیں یہ کہتا مجھے تو سمجھ نہیں آئی، وہ پھر کہتے ہیں اللہ جی بعث فیکم، جو تم نے رسول بنا کر بھیجا گیا، پھر بھی سمجھ نہیں آتی، پھر وہ کہتے ہیں محمد، اس لیے سامنے وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. یہ ایسے ہے جیسے احمد بن قیس کہتے ہیں کہ میں نکلا ہتھیار لگا کر صحیح بخاری میں کہ لینصر ھذا الرجل، کہ میں اس آدمی کی مدد کروں. اب علی کہاں، ہزاروں میل دور، کیا یہی رہا حاضر رجل، کیونکہ پتا ہے کہ اس وقت جھگڑا حضرت علی کا چل رہا تھا، اس لیے میں اس آدمی کی مدد کے لیے نکلا تھا، مگر ابو بکر نے روک دیا کہ نہیں مسلمان آپس میں لڑائی نہیں لینا چاہیے. تو حاضر رجل بے شمار دن آیا. کیا بات چل رہی تھی حاضر رجل کی بات. تو وہ دیکھیں کہاں تھا بیٹھا ہوا ہرکل عیسائی بادشاہ. جب آپ کا خط گیا اس نے کہا بلاؤ اگر کوئی لوگ اس کو جاننے والے جس کا یہ خط آیا. تو ابو سفیان اور اس کا قافلہ وہاں گیا ہوا تھا، ان کو حاضر کیا گیا. تو اس وقت اس نے کہا یہ کو اقرب و نسب بحاضر رجل، اس آدمی کے ساتھ میں سے رشتے میں کون زیادہ قریبی، وہاں کہہ رہا حاضر رجل، حضور نہیں تھے. یعنی ہزاروں مثالیں اس کی کہ حاضر رجل کہا جاتا ہے، کوئی سامنے نہیں ہوتا نا. تو کستلانی بیچارے نے تو لکھا تھا اگر یہ بات ہوتی تو مومن کے لیے بڑی خوشی کی بات، مگر صحیح نہیں ثابت ہوئی، وہ اگلا ٹکڑا چھوڑ دیا کہ صحیح کوئی نہیں ہو یار، حاضر رجل یہ کام نہیں رہتا. ٹھیک ہے، اس لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور امام سیوطی سب کہتے ہیں کہ جو حاضر رجل سے نکالتے ہیں وہ عربی سے کوڑا ہے، اس سے کوئی نہیں نکلتا، نہ اس کی کوئی دلیل ہے، آپ نہیں وہاں ہوتی.